لوگ مسلمان ہیں لہذا ان میں شہید کون ہے. افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں, جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کی صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں. مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے. ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی. اس وقت جو طالبان میں چند لوگ, میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے. تو ہو یہ رہا ہے, میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے, پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے. پرسوں ریکارڈ کروایا تھا, چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا, پہلے ایک بھائی شہید ہوا, اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے, پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا, پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید, باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے, پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے. پہلے ملا عمر کا دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف. ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو, لیکن ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے, لاکھوں افغانی شہید کر دیے, ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے, اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں, ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا, ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی, لیگل بھی ان لیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے, وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے, تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی. تو یہ بھی ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں, ہم افغانیوں کو برا مت کہیں, نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں, کیونکہ جنگ سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی, آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جھڑپیں. جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے بھی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں, زبان بھی ہے کہ, لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسی کی. اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو. اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا, ڈالر کہاں سے آئے گا؟
تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے, ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے کیا مطلب کرتوت؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی, برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے تو. لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے, کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ, پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ رہا ہے. مفتی صاحب, آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے, قرار دیا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں. ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے. یہاں سے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا, بہت ایک طویل فہرست ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں. لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی ایک اس سے تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی نچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے, وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے. ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو, اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا.
تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ نہ نہ. وہ کہتے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء، سارے علماء ان کے فیور میں تھے، اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہیں ابھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید، 11 فوجی شہید، میجر شہید، لیفٹنٹ کرنل، اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا یہ ہے اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی، اڈے دیے تھے، غلطی ہوئی ہے، مان رہے ہیں بھائی، اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی، وہ نہیں حامی تھے، تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے، یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے، جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے. بھئی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں، ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا، اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے، اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو، انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط، انڈیا سے ریلیشن مضبوط، تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے، ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہے، کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا، جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ، وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا، جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے، جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا، ان کو نیشنلٹیاں دی، ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے.
میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. امریکہ نے جب افغانستان سے جانے کا معاہدہ کیا تو امریکہ کے چینل اور ہمارے بھی بعض چینل, یا انڈیا کا چینل تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان تعداد میں 75,000 ہے اور افغان آرمی 3.5 لاکھ. تو اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو پرانا طالبان کا دور تھا کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اب ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ یہ بیان دے رہے تھے اور طالبان آدھا افغانستان ایسے فتح کر چکے تھے جیسے انڈے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوں. گھر والوں نے بھیجا ہو, جیسے ہم جا رہے تھے دکان پہ انڈے لینے کے لیے, درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے بھائی؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب گھر والوں نے بھیجا ہے, کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے آپ کو؟ بھئی آپ کی بیوی نے انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو پتہ ہے تو لے کے آنا ہی آنا ہے, ورنہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے جا رہے تھے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے نا, ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے. تو وہ محمد آفاق خان ہے نا, لندن والا, بڑا اچھے وہ کلپ بناتا ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ پرانے ان کی نیوز اور اب موجودہ حالات وہ چلا رہے ہیں. ادھر بیان آ رہا ہے کہ اب ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اب یہ فتح نہیں کر سکتے. ادھر خبر آ رہی ہے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں صدارتی محل میں, چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی مزاحمت پہلے ہوئی تھی اس کا 1% بھی نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نیوٹرل ہو کے بیان کر رہا ہوں. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں طالبان کا حامی ہو کے کر رہا ہوں یا طالبان کا مخالف ہو کے. مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں. مجھے کیا سمجھیں؟ بالکل نیوٹرل. بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں, یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت, میں یہ کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اشرف غنی ایسے نکلے اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا. لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں. اور دنیا حیران ہے. امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے. تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت, دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو, جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں, ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے. ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا تو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے. یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی. ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس. تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات, اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا تو ملا عبد الغنی اٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور, ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے. افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے, بھائی حکومت بن گئی تھی, جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں, ان پہ بمباری کی, اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو
ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے, امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا, ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے, افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی سب سے زیادہ؟ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے, بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو
افغانستان میں بسنے والے مسلمان، کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے، ہمارے جو KPK کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سب آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے؟ جنگ، کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں، تم ہی نے مروایا، تم ہی نے ان کو بھیجا، اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا، ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو؟ اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا۔ یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے، افغانوں نے، اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے، یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے، وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی، نام طالبان کا لگ گیا۔ یہ سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں، یہ تو بہت تھوڑے، یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے، ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے۔ اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے، مریخ پہ بھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے، اس پہ فخر کرو، اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو؟ بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے۔ آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ بولو ہم نے کیا ہے، دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو، اور کر رہی ہے الحمدللہ۔ آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو۔ آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے، اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے؟ بھائی اس نے کیا ہے۔ کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی۔ برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا، جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے بعد رشیا آیا، اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا، پاؤں رکھنا تو جانتا تھا، اس میں ریورس گیئر، بولو باز یعنی ایسی گاڑی تھی، رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، اب ہونے لگا ہوگا، سنا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک 50 آتی تھی، 50 بائک ہوتی تھی، اس میں ریورس، بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر، وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اسے۔ جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا۔ اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے۔ لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں، ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی۔ یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے، حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں آیا ہے۔ آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے، ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے، ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے، پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا۔ یہ تو وہاں کی تاریخ ہے۔ پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں ہے، سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے، بخارا کو ہضم کیا، ترمز کو ہضم کیا، اتنی بڑی بڑی تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا، افغانستان میں داخل ہوا، پورے ملک پہ، گلی گلی پہ، ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے۔ یہ معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو، سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو، وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی۔ لوگوں نے کہا اس وقت، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے، بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی؟ بھائی سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں۔ افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں؟ اندھے۔ ایک ایک گلی سے، ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے۔ 16 لاکھ تو رپورٹ ہے، قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں۔
ہر گلی ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان دو کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور ہے تو میرا باپ نا. میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ. یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے. ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی. ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا. پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے, راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے, ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے, بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا. تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں, سینگ کو, کنارے کو. تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے. تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی, لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے, نیک بادشاہ گزرے تھے. اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آگے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, آپ بتائیے. اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں, قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, آپ کہہ دیجئے ان قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا, تذکرہ کروں گا ان کا. ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں, ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی. تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے, اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے. باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے, کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے, زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے, اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا. تو اس سے پتہ اور جنوب جو تھا نا اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں, ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جنوبی ممالک جو آتے ہیں, آسٹریلیا ہے یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا. تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں, تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں. تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی, اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے. آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے. تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے, لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے, یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت. تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے, یعنی شمال کی طرف, جسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ, اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی, یہ دو, یعنی شمال میں, نارتھ میں اور ویسٹ میں, اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے. تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں. اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور
جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں. تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے. تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ ہے. یہ کم سے کم یہودیوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی. تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یا آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذو القرنین کو دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا, ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا. مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا, زمین گول ہے, وہ تو گھومتا ہی رہے گا, ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے, زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف, آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں, اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا مطلب؟ وہ آباد علاقہ, آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے, تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا, محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں, سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے, لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر, یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے. تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے. حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں, گرم کوئلہ جو نا سیاہ. تو حمیآ سیاہی والا, یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی, سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے, اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا. اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے, واللہ عالم. یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے, وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا. بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا, سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا, بلکہ قرآن نے کیا وجدہا, ذوالقرنین نے پایا ایسا, ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے, کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا, جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ, خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس, عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے. عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی. ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں, لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی. یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے, تو تغرب فی عین حمیۃ, سورج غروب ہونے لگا
پانی کے اندر. وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی ہے. عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں. تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو کہ علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی. اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں. تو قلنا یا ذا القرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی ہی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا. اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھی. جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھی. وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان دو میں سے ایک معاملہ آپ کریں. وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں. فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم. دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا. اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو. ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے. تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن. جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی. لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں
نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے اور وادی عتیہ میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالی صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے. صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے. ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا. تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں. ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے. لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی. اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے. چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے. تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے. اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے. تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی. اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی. تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالی نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی. ایک بات. نمبر 2 کہ ہم
جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں. یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے. نمبر 2، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہو. 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہو کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہو. تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعن بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں. اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں. مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے. جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا. اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے. یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہے، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں 2 شرطیں لازمی مفقود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح. ہدف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا